خوش آمدید، میں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ۔ گیس کا مسئلہ اس وقت انتہائی گھمبیر ہو چکا ہے اور حالت یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں، خاتون خانہ سے بات کریں یا جو مردوں سے بات کریں، ٹیکسی ڈرائیور سے بات کریں، عام لوگوں سے کسی سے بھی بات کریں، بلکہ اس میں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے وہ عوام اور خواص کی جو ہے نا وہ تمیز رہی نہیں ہے کہ وہ اپ اسکیل لوکیلٹیز ہوں یا جو ہے نا لو انکم لوکیلٹیز ہوں، ہر جگہ معاملہ جو ہے وہ یکساں ہے اور وہ یہ کہ گیس نہیں آ رہی۔ اگر آپ بوائلر چلاتے ہیں تو چولہے نہیں جلتے، اگر آپ چولہے جلاتے ہیں تو گیزر بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے، اور آج ہم یہ پروگرام اسی حوالے سے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور یہ کیا طویل مدتی حل ہوگا یا یہ ہم حکومت اس وقت کسی طرف جا رہی ہے اور کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے یہ معاملہ جو ہے کچھ بہتر ہوگا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چولہا جلتا ہے، اور لیکن ساتھ یہ ایک اور بات ہے کہ گیس تو نہیں ہے لیکن گیس کا بل جو ہے وہ باقاعدگی سے ہر مہینے آ جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو کہ منسٹر ہیں پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے، ارشد عباسی صاحب جو کہ ماہر ہیں انرجی سیکٹر کے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے، شوکت بسرا صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اور انجینئر جبار صاحب جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں KCCI کے، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کراچی سے۔ لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے ذرا یہ ایک دیکھیے کہ لوگ اس سلسلے کے اس یہ جو مشکل ہے اس کے بارے میں کہتے کیا ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے عوام ان دنوں دو ہی مشکلات کا شکار ہیں: جما دینے والی سردی اور گیس کی بندش۔ پہلے تو صرف گھروں میں گیس بند تھی، اب ہوٹلوں کے تندور بھی ٹھنڈے پڑ چکے، جسے دیکھو گیس کا رونا روتا نظر آتا ہے۔ کہیں CNG اسٹیشنوں پر گاڑیوں کی نہ ختم ہونے والی قطاریں تو کہیں تندوروں پر روٹی لینے والوں کا ہجوم۔ اسلام آباد میں بالخصوص سیکٹر I9، I10، G6، G7، چٹھا بختاور سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں صبح اور شام کے وقت گیس پریشر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس پر نہ تو کھانا پک سکے اور نہ ہی ہیٹر جلا کر سردی کا توڑ کیا جا سکے۔ گیس کیا دیتے ہیں، جب وہ دیر آ کے کہتے ہیں 120 پریشر ہے 30 ہے، بس۔ بچے اسکول سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور کوکنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے شہر میں رہتے ہوئے بندہ پھر عادی نہیں ہوتا لکڑیوں وغیرہ کا، یا کوئی اور سسٹم نہیں ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گھروں کی گیس بھی ہماری نہیں آ رہی۔ پھر ہم جب یہاں پر آتے ہیں مجبوراً اس لیے آتے ہیں کہ پیٹرول ہے 113 لیٹر، اگر وہ 80 روپے تک ہو جائے تو ہمیں یہ CNG کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 2-3 گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، دیکھیں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، خجل ہو رہے ہیں۔ کبھی چولہوں کی گیس ختم ہوئی ہوتی، کبھی CNG بند ہوئی ہوتی، کبھی بجلی بند ہوئی ہوتی۔ گیس کی بندش پر جہاں عوام میں سخت غصہ پایا جاتا ہے، وہیں سیاسی رہنما بھی اسے حکومتی نااہلی قرار دے رہے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ گیس کا مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ لوگوں کے دماغوں پہ گیس چڑھ گئی ہے، مائیں ریئیکٹ کر رہی ہیں، ماؤں میں اتنا زبردست ریئیکشن ہے کہ ماں پہلی دفعہ لال حویلی میں اتنا لوگوں کا تجسس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لال حویلی میں بیٹھے ہیں، باہر نکلیں۔ خدا کے لیے لوگوں کو جینے کا حق دو۔ آپ کا پوٹا فل ہے، غریب کا پیٹ بھرنے کا تو حق دو، یہ نہ ہو کہ آپ کا پوٹا بھی خالی ہو جائے اور غریب تو بیچارہ پیدا ہی خالی پیٹ کے لیے ہوا ہے۔ ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو دوسری طرف گیس کی بندش کا عذاب، اس صورتحال نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت آنے کے بعد عوام کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ گھر کا سربراہ CNG کی قطار، خاتون خانہ گیس کے انتظار اور عوام حکمرانوں کے کھوکھلے وعدوں کی تکمیل کے انتظار میں۔ دیکھتے ہیں عوام کا یہ انتظار آخر کب ختم ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ عوام الناس جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس میں ایک شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بات کی۔ ہم نے شیخ صاحب سے 4 اور سوال بھی پوچھے، اور ہم نے ان سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ ان کے علاقے میں گیس کی کیا صورتحال ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں۔ بچے اسکول جو ہے بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ نفسیاتی مریض ہیں، جا کے دیکھیں کہ گیس جو ہے سلنڈر والی گیس میں 1 کلومیٹر لائن لگی ہے۔ مسا کا سوال جو ہے
وہ کنواں ختم ہو چکا ہے، اور پنڈوری میں بھی ختم ہو چکا ہے، اور دوسرا ایک ہے دھڑکی، کیا نام ہے، آدھی اس میں ہے تھوڑا سا، باقی رینال اور روات سے جو آ رہی ہے گیس، یہ نااہل لوگ ہیں اور یہ گیس نہیں لا سکے کئی سالوں سے۔ یہ کیا نام ہے، گودلا گاؤں، نویلا گودلا، وہاں سے انہوں نے پائپ لائن لانی ہے موٹر وے کے نیچے سے، اور حرام کی تنخواہیں کھا رہے ہیں لوگ، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، اور 6-6 ہزار روپے میٹر کے کسی کو بتائے بغیر انہوں نے ڈال دیے ہیں۔ اور میں نے آج جی ایم سے خود بات کی ہے، جی ایم کو میں نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں سے، میرے بل میں سے 5,126 روپے آپ نے کس بات کے ڈالے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سیکیورٹی جو ہے، میٹر کی سیکیورٹی جو ہے اس کے۔ میں نے کہا بھئی آپ اس وقت جب ہمارے نے 2,000 یا 1,000 روپے سیکیورٹی دی، اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ آج ڈالر کی قیمت کیا ہے؟ آپ گیس تو دے نہیں رہے۔ میں نے کہا آپ بل بند کر دیں، اگر گیس نہیں آ رہی تو بل بند کر دیے جائیں، نہ یہ کہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بل نہیں دینے اور اس ملک میں ایک عجیب لہر پیدا ہو جائے، اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، گورنمنٹ اس پر توجہ دے۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن جو شوکت عزیز صاحب کے دور میں کیا کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی اس سلسلے میں؟ اب تو بحران سی این جی جو سٹے آرڈر ملا ہے اس کی وجہ سے ہے راولپنڈی میں، لیکن اس وقت بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ شوکت عزیز کے زمانے میں انہوں نے کہا جی ہم پٹرول کے پیسے بچائیں اور ہم سی این جی پہ لائیں، نہ سی این جی رہی جی، نہ پٹرول رہا، اور دونوں طرف سے مار کھا گئے، مر گئے عوام، اور لوگوں نے کمیشنیں کھا لی، اور لوگوں نے اپنے مطلب نکال لیے۔ جنہوں نے گاڑیوں پہ کٹ لگائی انہوں نے بھی پیسے لگائے، اور جنہوں نے گھروں میں گیس کی لائنیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ نہ اب لوگوں کو گیس مل رہی ہے، نہ سی این جی کی گیس مل رہی ہے، نہ لوگوں کی ہنڈیا پک رہی ہے، نہ لوگوں کی گاڑی چل رہی ہے۔ اس بات کے جواب کے بعد یہ ایک واضح بات تھی کہ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ موجودہ حکومت جو ہے کیا وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ سنیے کیا کہتے ہیں۔ اگر یہ حکومت سنجیدہ ہوتی تو رونا ہی کائے کا تھا۔ میرا خیال ہے ان کے لیے سنجیدہ کام اور بہت سارے ہیں۔ ان کے لیے سب سے زیادہ سنجیدہ کام یہی ہے کہ ڈالر 52 روپے پہ لیا اور آج 109 روپے پہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ ڈار صاحب ڈالر 52 روپے کا نہیں ہو سکتا۔ سو کیا نان سینس ہماری اپروچ ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کو گیس دیں گے، ہم آپ کو بجلی دیں گے، جو براہ راست لوگوں سے متعلقہ چیزیں ہیں، دونوں چیزیں نایاب ہیں، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے شہر راولپنڈی میں۔ بابا لوگوں کو کھانے پکانے کا حق دو۔ 80% دیہڑی والے لوگ جو راولپنڈی میں کام کرنے آتے ہیں، ہوٹل بند ہو رہے ہیں، ان بیچاروں کو روٹی نہیں مل رہی۔ جو ہم نے خیراتی ہوٹل کھولے ہوئے ہیں وہ بھی بند ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی احساس نہیں کسی کو، کیونکہ ان کا پوٹا فل ہے۔ جب تک ان کا پوٹا خالی نہیں ہوگا، ان کو غریب کے پیٹ کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ تو تھی جو عوام الناس کی بات، اور شیخ رشید صاحب سے جو ہم نے سوالات کیے۔ ایک ہم لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد آتے ہیں اور اس بحث کا آغاز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ خوش آمدید۔ بیلاگ میں بات ہو رہی ہے گیس کی۔ گیس تو قدرتی ہے اور اس حوالے سے فطری ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ غیر فطری ہو چکا ہے، اور جیسے کہ ہم نے وقفے سے پہلے آپ کو دکھایا کہ لوگوں کے اس سلسلے میں کیا خیالات ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دیا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ عباسی صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، خیر میرے خیال میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ کو اطلاعات تو ملتی ہوں گی کہ اس وقت کیا معاملات ہیں اور کیا حالات ہیں اور لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اطلاعات کی بات نہیں ہے، میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں، اسی شہر میں رہتا ہوں، وہ مشکلات ہیں، اور ہم نے 3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ پنجاب میں خاص طور پر اس دفعہ بہت زیادہ شارٹیج ہوگی، کیونکہ مانگ بہت بڑھ چکی ہے اور سپلائی کم ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت پنجاب میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں تمام انڈسٹری بند کرنے کے بعد، پاور پلانٹس بند کرنے کے بعد، فرٹیلائزر بند کرنے کے بعد، سی این جی بند کرنے کے بعد 30% کا گیپ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میں، 30% کا۔ اور جو راولپنڈی اسلام آباد میں بدقسمتی سے ایک پٹیشن ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ سی این جی کو یہاں 3 دن گیس دی جائے۔ تو جب وہ 3 دن ہوتے ہیں تو تقریباً جو گیپ ہے وہ 50% کا ہو جاتا ہے،
نہیں تو جتنی آپ مانگ نے ہے عدالت کو یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو مسئلہ ہم ہو نے جائے؟ بتایا، انہوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا. اب ہم اپیل میں ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن آپ کو وہ 3 دن گیس دینی پڑتی 3 دن گیس دینی پڑتی ہے. جب وہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ 50% ہو جاتا ہے. 50% ہو جاتا ہے جس یعنی 3 دن جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے آدھی گیس موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ارشد عباسی صاحب، آپ اس بارے میں بہت بات کرتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے ذمہ دار یہ ان کی حکومت کس حد تک ہے، اور جو پیچھے 7 8 9 سال سے جو معاملہ تھا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میں ان کی بات سے میں ابھی ایگری نہیں کروں گا کہ ڈیمانڈ کتنی ہے، سپلائی کتنی ہے. ہمیں اس کی اگر ایکوریٹ فگر کیلکولیٹ کہیں منسٹری نے کی ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ نے کی تو وہ سرفیس پہ آنی چاہیے. اچھا، وہ نہیں ہے. دیکھیے، ایگزیکٹ ڈیمانڈ آپ کی کتنی ہے، پیک ڈیمانڈ کتنی ہے، آج تک ہم نے کسی اوگرا کسی انسٹیٹیوشن نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کتنے کنیکشنز دیے، کتنے آپ ایڈ کر رہے ہیں اور آپ کی ایکچوئل ڈیمانڈ کتنی ہے. دوسری، جہاں تک جو پروڈکشن ہے، پروڈکشن کے متعلق بھی بڑی اپریہنشن یہ کی جاتی ہے کہ جی آپ کی ایکچوئل پروڈکشن ہے کتنی. دوسری بات نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل پروڈکشن کا بھی نہیں ہے. دیکھیں، پروڈکشنز کی ایکوریٹ جو میٹرنگ ہے اس کے متعلق کم از کم جی میری ریزرویشن ہے کہ اگر کیا وہ آنی ہے، کتنی پروڈکشن ڈیلی کتنے ریزروائر سے کتنی آ رہی ہے، وہ ایکوریٹ اس کے اوپر انالیسز آج تک نہیں ہوا. اب یہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہوئیں. عباسی صاحب نے یہ کہا کہ جو 30% کا ایک فرق ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میں. پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 3 دن آپ نے دینی ہے سی این جی، ان 3 دنوں میں 50% ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ یہ فگرز جو ہیں یہی ڈوبیس ہیں کیونکہ آج دن تک یہ فگرز نہ اوگرا نے دیے ہیں کسی نے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم ایک چیز ہے. اور دوسری آپ نے جو اہم بات کی اس کا تعلق تھا کہ یہ ایک سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوئی. اب اس بات کو لے کے چلتے ہیں ہم ذرا انجینئر جبار صاحب کی طرف کراچی میں. جبار صاحب، یہ گفتگو آپ نے سنی خاقان عباسی صاحب کی بھی اور ارشد عباسی صاحب کی، کچھ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ شاید خاقان عباسی صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، کسی بھی ایک کنٹیجنسی ویلیوز کو پرزرو کیا جاتا ہے. آج گیس میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ ایک ڈیمانڈ مینجمنٹ کے طور پہ آیا ہماری ریئل فگرز کیا ہیں اور ہم نے کس طریقے سے پرائرٹائزیشن کی ہوئی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے شاید خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہیں کہ خود یہ 16 پیجز کی جب یہ پاور پالیسی یا انرجی پالیسی لائے تھے تو اس میں انہوں نے پچھلی حکومت کے ساتھ جو ہے کافی میرا خیال ہے کہ ان کے ایک تضادات تھے کہ پچھلی حکومت لوور ایفیشنٹ پاور ہاؤسز کو گیس دیتی رہی ہے. پچھلی حکومت جو ہے وہ الوکیشنز کے معاملے میں جو ہے وہ اس سے زیادہ سپلائی سائڈ کے اوپر کام کرتی رہی ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ سپلائی سائڈ اور ڈیمانڈ کی مینجمنٹ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آج اگر پاکستان میں ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہم کتنی روزانہ گیس پیدا کر رہے ہیں اور کتنی ریسیو ہو رہی ہے، کیونکہ ہم بجلی کے طرح ایک ٹرانسفارمر جب ایک بجلی جو ہے مہیا کرتا ہے تو جب کسی بھی ریموٹ جگہ پہ وہ پہنچتا ہے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وولٹیج لو ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم میں ٹیکنیکل اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنی سپلائی کو ڈیمانڈ کے ساتھ مینیج کرے، یا ہماری نان پروفیشنلزم کی وجہ سے ہم نے سپلائی سے زیادہ ڈیمانڈ کریٹ کر لی. اب میں حیران ہوں کہ منسٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے. ہم نے آر پی پیز اور اس کے علاوہ لوور ایفیشنٹ آئی پی پیز کو اور سی پی پیز کو ایک طریقے سے ایک ہائیلی انفیشنٹ زون میں رکھا. پاور پالیسی میں یہ باتیں میں نے بھی سنی، ساری دنیا نے سنی. آج 85 MMCFD کاٹ کر جو ہے یعنی پاور کا اس طرف ہم لے گئے دوسرے سائٹ پہ. میں ایک چیز سمجھنے سے بہت قاصر ہوں کہ آیا ہمیں گیس کس کو دینی چاہیے، ڈومیسٹک کو دینی ہے، انڈسٹری میں دینی ہے، تو کس کیٹیگریز کو دینی چاہیے اور کس کیٹیگریز کو ہولڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آیا ہمیں جو ہے کچھ کیٹیگریز کو بالکل نہیں دینا چاہیے. ٹھیک جبار صاحب، ایک پرٹیننٹ قسم کے مینیجریل کوسچنز ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. عباسی صاحب، یہ جو ہو رہی ہے اس میں میں I'll be very honest، آر پی پی، آئی پی پی، سی پی پی، عام لوگوں کی سمجھ سے یہ باتیں بالاتر ہیں. ڈیمانڈ مینجمنٹ، سپلائی کتنی ہے، یہ بھی ان کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ گیس دیں. اور ون آف دا ریزنس جس کی طرف ارشد عباسی صاحب اشارہ کر رہے ہیں سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پہ، وہ بھی یہی ہے، سیاسی جماعت نے ووٹ لینے ہیں. یہ ایک لیجٹمیٹ، یہ ایک جائز چیز ہے اس کے لیے.
اور اس میں بہت ساری پالیسیز ایسی اپنائی جاتی ہیں, اور یہ صرف اس سیکٹر میں نہیں, کہ جو کہ بنیادی طور پہ اس سیکٹر کی جو اپنی ایک منطق ہوتی ہے, مینیجیریل منطق یا جنریشن کی منطق یا ڈسٹریبیوٹ, اس کے خلاف ہوتی ہے, لیکن ہو جاتی ہے کیونکہ ایک سیاسی معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ دے دیتے ہیں کسی کو, پھر وہ کہتا ہے کہ جی آ کیوں نہیں رہی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی ایسی پالیسی آپ بنا رہے ہیں کہ جی یہ قلیل مدتی سے طویل مدتی کوئی پالیسی ہوگی کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں, یہ باتیں جو ابھی یہاں ہوئی ہیں یہ بدقسمتی سے بڑی تھیوریٹیکل باتیں ہیں, اور یہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں اور اخباروں میں روز لکھی جاتی ہیں. حقیقت ذرا مختلف ہوتی ہے. ٹھیک, حقیقت یہ ہے کہ ریئل ٹائم بیسس پر پاکستان میں یہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس, ہمارے اداروں میں, کہ کتنی گیس آ رہی ہے, وہ کتنی استعمال ہو رہی ہے, لائن پیک کیا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگرز ہیں؟ یہ فگرز نہیں ہے, یہ ریئل ٹائم بیسس پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. نہیں تو وہ کہیں ڈیٹا اویلیبل ہے, تو وہ ڈیٹا کہیں لکھا بھی تو جاتا ہوگا. میں ریئل ٹائم بیسس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو کسی دن کا بھی چاہیے ماضی میں, وہ مل جائے گا. آپ کو حال کا آج سیکنڈ بائی سیکنڈ وہ ڈیٹا موجود ہے. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں, ہماری پرانی باتیں ہیں. یہ میری بات سن لیں, آپ نے کر لی نا. ڈیمانڈ کی فگرز بھی ہیں, سپلائی کے فگرز بھی ہیں, لائن پیک کی بھی ہیں, کون سے شہر میں جا رہی ہے وہ بھی ہیں, ہر فگر موجود ہے. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے, ڈیمانڈ کی فگرز ایکوریٹ نہیں ہیں, کیونکہ ہم ڈیمانڈ کو سپریس کرتے ہیں. ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم یعنی جو ادارہ ہے, اگر سپلائی آ رہی ہے, ڈیمانڈ بے پناہ ہے, تو ڈیمانڈ کو سپریس کیا جاتا ہے. وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ میں نے پہلے گزارش کی, آپ نے پاور پلانٹ بند کر دیے, ڈیمانڈ ان کی تھی لیکن آپ نہیں دے رہے. آپ نے فرٹیلائزر بند کر دیا, ڈیمانڈ ہے, آپ نہیں دے رہے. آپ نے سی این جی بند کر دیا, ڈیمانڈ ہے, آپ نہیں دے رہے. آپ نے جو انڈسٹری ہے اس کو بند کر دیا, ڈیمانڈ ہے, آپ نہیں دے رہے. اس کے بعد پنجاب میں پھر بھی گیس پوری نہیں ہوتی, جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے, جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ پیک کرتی ہے. میں وضاحت چاہ رہا ہوں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے مجھے پہلے کہا 30% اور 50% کے جو گیپ کا, یہ اس ڈیمانڈ سپریشن کے بعد ہے. یہ صرف گھریلو ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو سپریس کی بھی آپ نے ڈیمانڈ, جس کو دبایا ہوا ہے, اگر وہ اس کو بھی آپ ان میں شامل کریں تو پھر تو یہ گیپ بہت زیادہ بڑھ جائے. بالکل, یہ گیپ بہت بڑا ہے بدقسمتی سے, جس کو کوئی یہاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہی اس ناقص منصوبہ بندی جو پچھلے 15 سال میں ہوئی, جس میں آج شیخ رشید صاحب بھی فرما رہے ہیں, کہانیاں کر رہے ہیں, یہ وزیر تھے 5 سال. یہاں پر سی این جی اسٹیشن بانٹے گئے, اربوں روپے کی رشوتیں لی گئیں, اس وقت کوئی بولنے والا نہیں تھا. آج اس کو آپ بھگت رہے ہیں. یہ وہ غلط فیصلے ہیں, یہ وہ غلط پالیسیاں ہیں, یہ وہ کرپشن ہے جس کو آج یہ ملک بھگت رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ, ہم پر یہ لازم ہے کہ اس مسئلے کو سالو کریں. تھیوریٹیکل باتوں سے مسئلہ سالو نہیں ہوتا کسی کو. میرا یہ دعوت ہے, چیلنج ہے, جو اشخاص یہ روز باتیں کرتے ہیں, لکھتے ہیں, سب تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے, ہم بیٹھیں گے ٹیبل کے سامنے, آپ کے سامنے حقائق رکھ دیں گے. آپ کی کوئی سجیشنز ہیں, کوئی حالات کو بہتر کرنے کی تجویز ہے, ہم اس کو قبول بھی کریں گے. پالیسی پیپرز بات سنیں, یہ آج بھی ویسے بائی دی وے بیٹھے ہی ہوئے ہیں, ہم کھڑے نہیں ہوئے. ایک میں آپ سے بات بتاؤں, پہلی بات ہے کچھ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ اسٹیشن گیس فیلڈز ہیں, جیسے اوچ ہے, وہ ڈائریکٹ جا رہا ہے صرف پاور جنریشن. اچھا عباسی صاحب, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, میں واپس آتا ہوں تاکہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے. خوش آمدید. بیلاگ میں بات ہو رہی ہے گیس کا جو مسئلہ ہے, اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو ہے کھلی دعوت ہے, جو بھی آتا ہے ہم سے بات کرے, کوئی تجاویز پیش کرتا ہے وہ بھی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ تھیوریٹیکل ہو رہی ہیں, اور جو اس وقت زمینی جو حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو دیکھنا بہت ضروری ہے. شوکت بسرا صاحب جو ہیں وہ لاہور میں بہت صبر سے ہماری گفتگو سن رہے تھے, ان کی طرف چلتے ہیں. بسرا صاحب, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ پچھلے 15 سال کی ناقص جو پالیسیز ہیں اس کا یہ ہم پھل جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں اس وقت. ان 15 سالوں میں سے 5 سال جو ہے وہ آپ کی حکومت بھی تھی. کچھ فرمائیں گے اس سلسلے میں آپ؟
مجھے اجاز صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے محترم ہیں اور مجھے ان کا بڑا احترام ہے، اور ان چند وزیروں میں سے ہیں جن کا ہم لوگ واقعی دل سے احترام کرتے ہیں کہ محنت کر رہے ہیں اپنے فیلڈ کے اندر. لیکن یہ جو ان کا لاجک ہے اور جو انہوں نے جو وجہ بیان کیا اس کی میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مہینوں کے اندر سردی کے یہ 2-4 جو مہینے ہیں اس میں گیس کی شارٹیج ضرور ہوتی ہے. لیکن اب جب مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ڈومیسٹک جو صارفین ہیں ان کو گیس فراہم کریں گے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، میں بھی 2 دن پہلے اسلام آباد تھا، ابھی لاہور میں بھی ہوں. نہ تو گھریلو صارفین کو گیس مل رہی ہے، سی این جی کو تو مکمل طور پہ بندش ہے. انڈسٹری میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑے وثوق کے سے کہتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں منشا صاحب کی جو انڈسٹری ہے ان کو تو آپ گیس فراہم کریں جتنی مرضی آئے اور جتنی مرضی دل چاہے. وہ بیچارے جو آج اور اس سے ہو کیا رہا ہے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے، یقین مانیے کہ ہمارے دور کے اندر جب یہ مہینے آتے تھے اتنی بری حالت نہیں تھی. آج تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہم پتھروں کے دور میں واپس چلے گئے ہیں. نہ اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے مسائل یہ بڑھ رہے ہیں، گھروں کے کرائے بڑھ گئے ہیں. آپ کے جو سی این جی پہ رکشا تھے، جو کنویز تھی، ان کے کرائے ڈبل ہو گئے ہیں. مجھے شاید خاقان عباسی صاحب صرف اتنا بتا دیں کہ پاک ایران گیس منصوبہ جو ہم نے سائن کیا تھا، آج 7 ماہ گزرنے کے باوجود ہم ڈیلی اس کا فائن بھی ادا کر رہے ہیں. وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سا امریکن پریشر ہے، وہ کون سی آپ کے سامنے ہرڈلز اور مسلطیں ہیں کہ آج تک آپ نے اس کے اوپر ایک وہ انچ جہاں ہم چھوڑ کر گئے تھے آپ نے اس کو آگے سٹارٹ نہیں کیا. اور دوسرا میرا سوال شاید خاقان عباسی صاحب سے یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے ہمارے پاس بڑی افلاطونوں کی اور سقراطوں کی ٹیم ہے، ہم جب آئیں گے تو تمام ادارے جو بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم آپ دیکھیں گے کہ پی آئی اے جو ہے منافع بخش ادارہ ہو جائے گا. سوئی گیس اصل میں ریزن یہ نہیں ہے اجاز بھائی، یہ وجوہات پیدا کر رہے ہیں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سوئی گیس کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اور اس کو بھی میاں منشا صاحب خریدیں گے. پی آئی اے کا جہاز کبھی کوئی بہانے کے ساتھ خراب کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی بہانے کے ساتھ خراب کر دی، اس کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اصل میں پرابلم ان کا یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ہر فیلڈ کے اندر. آج ہم کل مینار پاکستان گئے تھے، وہاں میاں شہباز شریف صاحب کو ہم ڈھونڈتے رہے کہ انہی دنوں کے اندر میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جلوسوں کی قیادت کیا کرتے تھے اور خاص طور پر یہ کہتے تھے کہ پنجاب کے اندر اس لیے ظلم ہو رہا ہے، پنجاب کی گیس اس لیے بند کر دی گئی ہے، پنجاب کی بجلی اس لیے بند کر دی گئی ہے، مہنگائی اس لیے یہاں پر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. صوبائی تعصب کی بات کرتے تھے، پنجابیت کی بات کرتے تھے. آج مجھے بات بتا دیں کہ آج تو مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے، صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے. وہ جو شیر ہے وہ ہر جگہ پہ گھس گیا ہے، وہ کریانے کی دکان میں بھی چلا گیا ہے، وہ اب گیس رہ گئی تھی، بجلی رہ گئی تھی، وہ بھی کھا گیا. مجھے بتائیں کہ کہاں چلی گئی گیس جو آج نہ صارفین کو مل رہی ہے نہ سی این جی والوں کو مل رہی ہے. کون لے گیا؟ ٹھیک ہے. بس شاید خاقان عباسی صاحب انہوں نے تو پورے ایک وہ پیشنیٹ جو سیاسی طریقہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے بات کی، لیکن کچھ باتیں انہوں نے اہم کی. وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان کا اگر آپ جواب دیں جو وہ کہہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی کہ آپ ان وزراء میں سے ہیں جو کہ باضابطہ محنت سے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی منطق سے جو ہے وہ اس کو نہیں قبول کر رہے. میں بسر صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ حقائق بڑے مختلف ہوتے ہیں. میں پاک ایران سے شروع کرتا ہوں. 2009 میں سائن ہوا، 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 20 مہینے کا امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے، کیوں نہیں بنا؟ نہیں، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں 4 سال جب گزر گئے کیوں نہیں بنا؟ ہم اس پر کام کر رہے ہیں. نہیں خاقان عباسی صاحب یہ آپ میرے خیال میں حقائق اور ڈیٹس غلط بتا رہے ہیں. ڈیٹس غلط. میں ڈیٹ کریکشن کر دوں 5 جون 2009 کو ہوا. جی دیکھیں میں ذمہ دار آدمی ہوں، جو میں بات کروں گا میں ریکارڈ کی کروں گا. 4 سال یہ بیٹھے رہے، اس کے اوپر ڈائیلاگ ہوا تھا سائن اس وقت. چلے آپ بات کر لیں، میں جواب دیتا ہوں. یہ حکومت کے آخری 2 ہفتے میں ایک ڈھونگ رچایا گیا اور ایران کے اندر جا کر 2 پائپ جوڑ کر ان کو ویلڈ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ پائپ لائن ہے. اب آخری نہ کوئی ٹھیکیدار ہے، نہ کوئی فائنینسنگ ہے، نہ کوئی اکوپمنٹ ہے. ہم نے آ کر اس کا ڈیزائن کو مکمل کروایا، ہم نے اس کی بڈ کروائی. کسی ٹھیکیدار نے بڈ نہیں دی کیونکہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں. تو جب تک سینکشنز کا ریزولوشن نہیں ہوتا ایران پائپ لائن کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. ہم ایران گئے، ان سے بات کی اور اب اس کو ہم نے کہا کہ اس کو ایک پریکٹیکل طریقے سے
اور انشاءاللہ کوئی اس کی پینلٹی پاکستان پر انشاءاللہ لاگو نہیں ہوگی. دوسری بات میں کر دوں کہ جو آج مشکلات ہیں اس کی بنیادی وجہ میں نے بیان کر دی. اب پچھلے سال سے فرق کیا ہے کہ تقریباً 100 MMCFD سے زیادہ گیس کم ہو گئی ہے اور تقریباً 150 کے قریب ڈیمانڈ پنجاب میں بڑھ گئی ہے. کیونکہ جب بے دریغ آپ بانٹنا شروع کریں گے, میں یہی کہا کہ یہ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے آج آپ ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر گیس کی شارٹیج نظر آ رہا ہے. 10 سال سے ملک میں جو سپلائی ہے وہ سٹیگننٹ ہے. جتنی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ بمشکل اس کمی کی جو گیس فیلڈ کی نیچرل ڈپلیشن ہوتی ہے, جو کمی واقع ہوتی ہے گیس فیلڈ میں فطری طور پر. میاں منشا کی انڈسٹری کے لیے میں میاں منشا کی انڈسٹری میں بھی آ جاتا ہوں, آپ جو سوال کریں میں انشاءاللہ حاضر ہوں. میاں منشا آپ کے زمانے میں بھی یہاں کاروبار کرتے تھے اور آپ کے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے, آج بھی وہ ملک میں کاروبار کر رہے ہیں. وہ ایک ارادہ ان سے آپ سوال کر لیں, میں اپنی محکمے کا جواب دے سکتا ہوں. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جس سے آج یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اگر منصوبہ بندی کی جاتی تو آج یہ مشکلات نہ ہوتی. عباسی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دینا, یہ تمام باتیں جو آپ کر رہے ہیں ان کو ڈاکیومنٹ, اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کھلی جو ہے وہ دعوت ہے جو بھی آ کے, اب مثلا بسرا صاحب کو, باقی پارلیمنٹیرینز کو, ارشد عباسی جیسے لوگ جو پالیسی کے اوپر لکھتے ہیں, وہ کر کے ان کو بلائیں اور یہ حقائق کہیں کہ جی یہ حقائق ہے, میز کے اوپر بیٹھ کے اب آپ اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے ساتھ. کسی کو کوئی مشکل ہے, پیپلز پارٹی والا ہو, SDPI ہو, کوئی اور ادارہ ہو, ہم حاضر ہیں. لیکن دن میں گھنٹے 24 ہیں. یا میں تھاندار کا کام کروں, تفتیش کروں کہ پہلے کیا ہوتا رہا, وہ آج نظر آ رہا ہے کہ پہلے کیا ہوتا رہا. میں پورے وصول سے کہتا ہوں, ان کی حکومت کے 3 وزیر اس محکمے میں رہے, تینوں کو بلا کر پوچھیں کہ آپ نے کوئی کوشش کی کہ اس ملک میں گیس ایڈ ہو. ایک سیکنڈ, بریک پہ جانے سے پہلے ذرا میں اس سوال کا, شوکت بسرا صاحب بریک بھی میں نے لینی ہے, ذرا مجھے بتائیں کوئی کوشش کی آپ کے 3 وزراء نے کہ اتنی سی بھی گیس جو ہے وہ اضافہ ہو ملک میں؟ 2012 یا 2013 میں نکال لیں, دسمبر کا, جنوری کا, فروری کا مہینہ, آپ اس سے آپ کو سٹیٹ سامنے آ جائے گی. اور میں عباسی صاحب کو چیلنج دیتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر شارٹیج کتنی تھی گیس کی اور آج کتنی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس گورننس نہیں ہے, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. وہ جو دعوے تھے افلاطونوں سکراتوں کے, وہ سارے کے سارے ہوا میں چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے, ایک پرابلم یہ ہے, میں نے بریک لینی ہے. سقراط ان کے پاس ہی تھے, ہم بڑے مزدور لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سقراط آپ لوگوں کے پاس ہیں, زہر کا پیالہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے پیا ہے, وہ سقراط کو نہیں رکھنا چاہتے, وہ صرف ارسطو اور افلاطونوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو ان کے اوپر بیس کریں گے. لیکن ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آ کے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے جو نیوٹرل امپائرز ہیں ان سے بھی بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جا سکے. آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بیلاگ میں قدرتی گیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. معاملہ جو ہے وہ گیس کا فطری ہے, گیس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ غیر فطری ہے. انجینئر جبار صاحب, یہ آپ گفتگو سن رہے تھے, شوکت بسرا صاحب نے جو بات کی, ان کی حکومت پچھلے 5 سال تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. کچھ اس میں کوئکلی آپ اضافہ کریں گے کہ اس چیز کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ پنجاب کے خد و خیال کے حوالے سے آپ کے جو لاہور میں صاحب تھے, انہوں نے کچھ باتیں کی, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ڈاؤن فال تھا پنجاب میں, اس کے ریزنز تھے ایک گیس اینڈ پاور اکانومی میں ان ایفیشینٹ سپلائی اینڈ لوڈ مینجمنٹ. آج ہمارے منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہی از اے ویری ہمبل پرسن, مگر میں بڑے ریسپیکٹفلی ان کو کہوں گا کہ اس وقت کے ایک نان پروفیشنل مینجمنٹ جو کوسچنبل ہے, جو آج نیب کے حوالے ہے, اوگرا کے فگرز جو پچھلے دفعے تھے اس کے وجہ سے آج ایک اوگرا کا چیئرمین جو ہے وہ انٹرپول کے ذریعے واپس آیا ہے. میں جو انہوں نے خود بات کہی کہ ڈیمانڈ سائڈ سپریسڈ ہے, میں ایز اے پاور سسٹم انجینئر ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 100 کلو واٹ کی بجلی موجود ہو, آپ اس کو 150 جو ہے ڈیمانڈ سائڈ پہ اگر کنیکٹ کریں تو پھر وہ ٹیکنیکلی وائبل بھی نہیں ہے, فیزیبل بھی نہیں ہے, انٹرپشنز بھی رہیں گی اور وولٹیج بھی گرے گی. یہی حال جو ہے وہ یہاں کا ہے. جو بھی ادارے ان کے ہیں وہ ان کو جو ریئل ٹائم فگرز کی بات کر رہے ہیں وہ فگرز ہیں جو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. میں ایک وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ایک پری ڈٹرمنڈ نمبرز تھے جس کے تحت ٹیرف ڈٹرمنیشن کی جاتی تھیں, اس میں بالکل میں کہوں گا کہ وائڈ اسکیل ویریشنز ہیں.
आज भी मैं कहता हूं कि सुई सदर्न गैस, सुई नॉर्दर्न गैस के कितने लॉसेस हैं, आई एम सॉरी टू से दैट मिस्टर मिनिस्टर, आपको पता नहीं है, सिर्फ उन लोगों को पता है जो रियल क्रक्स पे बटन लेकर बैठे हुए हैं, वो वहां पे उसको चेंजेस करते हैं। मैं सुई सदर्न गैस का डायरेक्टर रहा हूं, मैंने उनको कई दफा पकड़ा था, वो हमेशा अपने लॉसेस को कम दिखाने के लिए एक वो टैरिफ लेने की कोशिश करते थे जो कंज्यूमर्स के साथ नाइंसाफी थी। आपके सारे इदारों में जो है इस्लाह की जरूरत है। ठीक है जब्बार साहब, गॉट योर पॉइंट, ईरान पाइपलाइन गैस बनाने में संजीदा नहीं है। We got your point. Let me come to Arshad Abbasi साहब। 1 बिलियन चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, ज्यादा समझते हैं और इनसे अक्ल कुल है भी कोई नहीं है, मानते हैं। उससे पहले तो आप ये कोई अक्ल मेरे भाई दावा नहीं है, अक्ल कुल एसडीपीआई में है या जो टीवी पे बैठे हुए हैं। मैं तो सीधी बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ। जो ये कहते हैं ईरान पाइपलाइन से फर्क नहीं पड़ेगा, आज आपकी जो डिमांड है उसका आधी कमी जो है वो ईरान पाइपलाइन पूरा कर सकती है। देखिए साथ आपकी डिप्लीशन भी शुरू होगी या नहीं होगी, पहले ये बताइए भाई साहब। डिप्लीशन बाद की बात है, मैं तो सप्लाई की बात कर रहे हैं। आपकी साथ एक बीसीएफ को अच्छा मुझे ये बताएं ना, मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा तनकीद से आगे जाके कि इस वक्त 3 मिसाल के तौर पे अगर आप इनकी जगह होते, 3 कौन सी आप इक़दामात उठाते जिससे ये मामला जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो? एक सबसे पहले मेरे ख्याल में 8 महीने में एक पॉलिसी नई आ जानी चाहिए थी कि जो रूरल एरिया में हम जो गैस दे रहे हैं इसके ऊपर एक बड़ी क्लियर कट पॉलिसी आनी चाहिए थी। बता देना चाहिए था कि भाई देखें आगे नहीं हो सकती। एक बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में जो सीएनजी जो लगे हुए हैं ये 1 किलोमीटर के ऊपर शायद 20-30 लगे हुए हैं, उनके मतलब किसने शुरू की थी वो मुझे बताएं। देखिए सच्ची बात है कि इस पे तो जो बसर साहब नाराज हो जाएंगे, लेकिन बात यह कि एक रात में अगर 20 हुए थे। देखें ना, ये तो नैब में एक डाटा आया सामने आया कि एक रात के अंदर ये इन लोगों का कसूर था। देखिए मुशर्रफ साहब का भी था, उनका भी था। देखिए बसर साहब नाराज होइएगा, ये डिफेंड कर रहे हैं उनको, बड़ा मुश्किल को डिफेंड करना। आज राजा परवेज अशरफ खुद भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, वो चुप के बैठे हुए, ये बातें उनसे हुई हैं। दूसरी बात जो ये कर सकते हैं, हमारी इनसे हम्बल सजेशन है। लेकिन एक मसला ना, दो जो आपने चीजें की है ना, नहीं सुन, दो जो चीजें आपने कही है ना, रूरल एरियाज में अगर पॉलिसी बन जाए रूरल को नहीं देना, रूरल को नहीं देना, रूरल को नहीं देना, रूरल वाले आके इनके सर के ऊपर डंडे मारेंगे। तीसरी बात, सीएनजी। हाँ तीसरी बात, एक बात बड़ी पार कि सबसे ज्यादा जो हमारी जो पार इंडस्ट्री है उसकी जो कंजम्पशन है और जो जनरेशन है, देखिए दुनिया में इतना सब स्टैंडर्ड, ये इतनी लो एफिशिएंसी पे कोई भी नहीं है। मैं एक और बात भी करता हूँ यहाँ पे, ये इनका ही रियल टाइम डेटा है कि लास्ट ईयर 127 बिलियन CFT मिली ये CCPs को। अब वो बिजली देते हैं 11 रुपए की, वापस गवर्नमेंट को सेल करते हैं। देखिए ये इनका ही डेटा है। एक उनकी भी देखनी है कि भाई पूरी दुनिया में आज ये बात होगी। देखें मैं गुजारिश करता हूं, मेरी बात सुन ले यार, थोड़ा ये कहानी है सब। नहीं ये कहानी नहीं है, बात ये रियलिटी है। बात हो रही है गैस की। मैं आपको हकायक बता देता हूं, बात है गैस की। पावर सेक्टर की एफिशिएंसी है, रूरल पॉलिसी क्या है। इस हुकूमत ने एक भी रूरल विलेज को गैस नहीं दी, बात खत्म हो गई। ठीक है, पॉलिसी। पावर एफिशिएंसी क्या है मुझे नहीं पता कर लें। पावर सिस्टम हमने नहीं बनाया, बना हुआ है। मैं मेरी गुजारिश सुन लें, आपका मसला गैस का है। और मैं यहाँ ये भी गुजारिश करूंगा, इन हजरात को शायद इस बात का पता नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में जो पावर प्लांट्स गैस फायर्ड लगे हुए हैं, नई कन्वर्जन्स नहीं, उनको अगर फुल टाइम गैस दे दें, पाकिस्तान की मौजूदा लोड शेडिंग आधी हो जाती है। आपके मसाइल का हल अजाफी गैस में है। एक सेकंड मेरी बात सुन लें, ये बात मिनिस्टर पंजाब को भी समझा दें कि वो गैस वाली बसें इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के एनर्जी गैस वाली बसें शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में मसला जो है वो गैस, अजाफी गैस में है। मैं पूरे दावे से बात करता हूँ। और गैस कैसे आएगी मैं उसको भी जिक्र कर दूं, वहां तो कोई आए नहीं ना। अजाफी गैस कहां से आएगी? आपने अपनी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को बढ़ाना है, आगे ज्यादा इंसेंटिवाइज करना है ताकि लोग यहाँ पर ड्रिलिंग करें। 2007 की पॉलिसी बनी, पिछली हुकूमत ने इंप्लीमेंट नहीं की। फिर 9 की पॉलिसी बनाई, इंप्लीमेंट नहीं की। 2012 की पॉलिसी बनाई, इंप्लीमेंट नहीं की। इसलिए नहीं की कि करप्शन का रास्ता है, बेपनाह करप्शन का रास्ता। मैं ओपनली कहता हूं, हमने सबसे पहला हुई है ये करप्शन। देखें, आप खुद पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? इंप्लीमेंट इसलिए नहीं करते कि आप प्राइसिंग की जब बात आती है उनसे पैसे देकर प्राइसिंग करते। हमने सबसे पहले 2012 की पॉलिसी को मॉडिफाई किया और इंप्लीमेंट कर दिया। सबसे पहला स्टेप CCI में लेकर गए, सारे प्रोविंसेस एग्री करवाया, इंप्लीमेंट कर दिया।
اس کے بعد اضافی گیس. اب آپ انسینٹیوائزڈ ہے جو ایکسپلوریشن سیکٹر ہے وہ لوگ آ کر یہاں ڈرلنگ کریں گے, اضافی ڈرلنگ کریں گے, لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ منیمم 2 to 5 ایئرس کا پروسیس ہے. اس کے بعد اضافی گیس کہاں سے آئے گی؟ 2 پائپ لائنز ہیں, ایران کا آپ نے ذکر کر دیا, ٹیپی کا ہے. ٹیپی کی کچھ مشکلات تھی, ہم نے حل کر دی ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ 2017-2018 کے شروع میں یہ گیس ٹیپی سے انشاءاللہ آنی شروع ہو جائے گی, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس سے پہلے انشاءاللہ ہم ایران پائپ لائن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا لیکن میں گیس کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. گیس کہاں سے آئے گی؟ گیس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. ایک سیکنڈ, وہ کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم میں صرف LNG بیس گیس کا منصوبہ ہے جو پچھلی حکومت 10 سال سے کرپشن کی نظر ہوتا رہا. انشاءاللہ اس سال کے آخر تک LNG بیس گیس پاکستان میں ہو. میرے خیال میں پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا. میں آپ کا خاص طور پہ اس لیے بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور میں اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کہ آپ جو ہے تیسرے جو ہے منسٹر ہیں جو کہ پروگرام میں تشریف لائے. باقی سارے دوڑے جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں آتا. میں آپ کا خاص طور پر شکر. احسن اقبال صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی ایکسپلین کیا. بہت پہلے جو ہے وہ پرویز رشید صاحب بھی تشریف لائے تھے, اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے, وہ بھی نہیں آ پاتے, لیکن آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. ارشد عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ, شوکت بسرا صاحب آپ کا, انجینئر جبار صاحب آپ کا. یہ جو بحث ہے بہت حوالے سے تشنا رہ گئی ہے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے جیسے تمام معاملات ہوتے ہیں بہت پیچیدہ ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس بات کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کھلی دعوت دی ہے جتنے بھی پالیسی جو میکرز ہیں یا جو پالیسی میں کام کرتے ہیں وہ بھی آ کے بات کر سکتے ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں. میں نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ ان تمام چیزوں کو ڈاکیومنٹ کریں, وہ تمام چیزیں جو اس وقت زمینی حقائق ہیں, تاکہ اس بات پہ بحث جو ہے وہ طریقے سے ہو سکے. LNG کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قلیل مدت میں صرف یہ ایک واحد ذریعہ ہے. جو طویل مدتی معاملات ہیں جس طرح ٹیپی کا بات ہے, ٹیپی میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق صرف گیس سے نہیں ہے, جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں, اور اس لیے وہ شاید 2017 یا 2018 میں بھی وہ معاملہ طے نہ پایا جا سکے. ایران جو گیس لائن ہے اس کے بارے میں یہاں پہ اتفاق رائے نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی یہ آگے بڑھ سکتی تھی اور یہ مکمل ہو چکی تھی, اس طرف عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, انہوں نے 2 پائپ جا کے جوڑ دیے, ویلڈ کر دیے, اور کہتے ہیں کہ جی بڑا ہم نے کام کر دیا. یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ تحقیق ضروری ہے, کیونکہ یہ ہی سائڈ شی سائڈ والا معاملہ ہے. پروگرام کا جو اختتام میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گیس جو ہے وہ قلیل مدت میں نہیں ملے گی, اور جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلتے رہیں گے جب تک کہ شاید اگلے 3-4 مہینے میں, اس وقت تک ویسے ہی سردیاں ختم ہو جائیں گی اور اتنی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو اس لیے اپنے کنزرو کریں, اور اگر چولہے نہیں جلتے تو تندور سے روٹی منگوائیں, اور اگر گیزر نہیں چلتا تو پھر ٹھنڈے پانی سے نہائیں, اس کے بعد بیمار ہو کے جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.